السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، سیالکوٹ سے ایک دفعہ پروونشل اسمبلی اور 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن خواجہ آصف سے بڑے کلوز نمبر سے ابھی تک جیت نہیں سکے۔ عثمان ڈار صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس دفعہ آپ اپنی ہیٹرک مکمل کریں گے خواجہ صاحب کے مقابلے میں، یا اس دفعہ کے حالات کچھ مختلف ہیں؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس دفعہ پھر خواجہ صاحب نے فون آ فرینڈ کی فیسلٹی لی پھر تو وہ تھرڈ ٹائم بھی جیت سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ میں نے دیکھا یہ بغیر ٹیلی فون کال کے جیت ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ ہمیشہ چور دروازوں سے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ لیکن ابھی تک میں نے آج تھوڑا سا خواجہ صاحب کا ٹویٹر بھی چھانا، آج تک انہوں نے ڈائریکٹلی آپ پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کیا، وہ مطلب اس طرح سے انہوں نے آپ کو کنفرنٹ نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مطلب یا تو آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، یا پھر وہ اس پولیٹیکل کنفرنٹیشن میں جانا نہیں چاہتے۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں خوف زدہ ہیں وہ۔ سیالکوٹ میں بھی جب میں آتا ہوں، جب انہیں پتہ ہو میں سیالکوٹ میں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے عثمان ڈار سیالکوٹ سے باہر ہے، جناب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹویٹر کے اوپر جب بھی میں نے تو انہیں کوشش کی ہے، دعوت دی ہے کہ مجھے تو امید تھی کہ وہاں ضرور وہ رسپانس دیں گے، اور آپ نے درست فرمایا کہ ٹویٹر کے اوپر بالکل وہ ویل لیفٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن وہ ضرور اسے رسپونڈ کریں گے، کیونکہ الیکشن کا وقت آ رہا ہے، اور آف کورس پھر تقاریر بھی ہوں گی، جلسے جلوس بھی ہوں گے، تو اس کے اندر پھر ایک اپنا منشور بھی لے کے آئیں گے، اپنا اسکور کارڈ بھی لے کے آئیں گے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹویٹر سے میں آپ کا بھی میں نے تھوڑا سا ٹویٹر آج چھانا، تو اس پہ مجھے ایک ٹویٹ نظر آئی، قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو تھی، جس پہ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ چیمبر آف کامرس سیالکوٹ آ رہا ہے، تو میں غالباً کوئی اس پہ تھوڑی سی بات تھی کہ میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیجتا، اور مارا ماری کی بھی اس میں کوئی بات تھی۔ تو ایک بندہ جو جس نے ایک سیاسی انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور جو تھوڑا سا بائسنس کی طرف پی ٹی آئی والوں کو لگا کہ یہ شاید کسی ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے، لیکن کیا اس کا اتنا کیا قصور تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے آ رہا ہے تو پھر میں بتاتا اس کو؟ دیکھیے قاسم علی شاہ سے چونکہ میں یوتھ افیئرز دیکھ رہا تھا حکومت میں، تو ایک دو دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی، اور سچ پوچھے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ دل سے شاید نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور وہ جو خواب دکھانا، بتانا، لیڈرشپ کی باتیں کرنا، لیکن حالیہ دنوں میں جو ایک یہ نیا چہرہ قاسم علی شاہ کا سامنے آیا، خاص طور پہ خود کو اس نے پولیٹیسائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں نہیں کرنے کی ضرورت تھی، جس کے کہنے پہ بھی کیا۔ مجھے امید ہے اسے ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ اسے کم از کم اس طرح سے، کیونکہ میری نظروں سے ایک ویڈیو کلپ گزرا، ایک ٹی وی نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے اس امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر جو پریز لائی، اور پھر عمران خان کے حوالے سے کمپیریزن پیش کیا، تو مجھے دلی دکھ ہوا۔ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح کا انہوں نے بیانیہ پیش کیا میرے لیڈر عمران خان کے حوالے سے، تو میں سمجھ گیا کہ جو اصل ان کا چہرہ ہے چاہے وہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دینے شروع کر دیے، پھر یونیورسٹیز میں جا کے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کہ پھر انہوں نے بات کی، براہ راست پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، عمران خان سے ٹکٹ مانگتے ہیں۔ وہ بھائی اگر عمران خان تم سمجھتے ہو یا پی ٹی آئی ہائی جیک ہو چکی ہے، اور وہ جو ان کا اگر آپ وہ کلپ دیکھیں جو سیالکوٹ چیمبر میں انہوں نے بات کی، تو اسی جماعت کا حصہ بننا چاہ رہے ہو، اسی کی ٹکٹ لینا چاہ رہے ہو، تو بڑا کنفیوزڈ اور مکس قسم کا ان کا بیانیہ رہا ہے۔ اینی وے، مجھے امید ہے کہ جس طرح کا سوشل میڈیا پہ میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیا ورکرز کا، ایکٹیوسٹ کا، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا جو ٹیمز ہیں مختلف، انہوں نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا پھر اچھی طرح سے، اور والنٹیئر ہیں سارے خود کو یہ ایک دو موقعوں پہ مجھے جب ان کی ضرورت پڑی، ایک پروگرام میں سیالکوٹ بھی ان سے بات ہوئی، تو میرے نزدیک یہ دو مختلف قاسم علی شاہ تھے، تو جو بھی ہیں چلیں، مجھے لگ رہا ہے جو اب سامنے آئے شاید یہی اصل والے ہیں۔ پہلے والے کچھ اور تھے۔ خان صاحب کے بہت سارے اے ٹی ایمز رہے ہیں، اور علیم خان اور جہانگیر ترین کے جانے کے بعد، کیونکہ 2013-14 کے بعد نا آپ کی جو ڈیجیٹل میڈیا ٹیم تھی وہ بڑی ابھر کے سامنے آئی، بڑے جلسوں میں ڈرون شاٹس ہوتے تھے، یو ڈی اور آپ کے دوسرے بھائی کی بھی ٹویٹر اکاؤنٹس اور فیس بک بڑے ایکٹیو ہوئے، تو بڑی حد تک ایک نیریٹو اب یہ چل رہا ہے کہ
سیالکوٹ کا یہ بزنس مین، میں پوچھتا بھی ہوں آپ سے کہ آپ کا ایگزیکٹلی بزنس ہے کیا، کہ اب خان صاحب کی بہت زیادہ ڈپینڈنسی آپ پہ آ گئی ہے ان کے بڑے لوگ جانے کے بعد، علیم خان اور جہانگیر ترین کے جانے کے بعد، تو کیا ایسی کوئی چیزیں ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرسیپشن میڈیا میں بنائی گئی کہ اے ٹی ایم جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے، عمران خان کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور میرا اتفاق سے باہر آنا جانا بھی ہے۔ آپ نے بزنس کی بات کی ہے، ایکسپورٹ کا بزنس ہے، تو میں بہت اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ملتا ہوں، تو میرے نزدیک اگر عمران خان پاکستان کو تو چھوڑیں، جو اندر ہمارے عظیم پاکستانی عمران خان کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی اگر عمران خان نے واقع ہی، اور آپ نے دیکھا ہماری پارٹی فنڈنگ میں کتنی واحد پارٹی ہے جس کی اوورسیز پارٹی فنڈنگ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، 50,000 کے قریب اکاؤنٹس جو ہیں ڈکلیئرڈ ہے، تو یہ ایک تاثر صرف کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جے کے ٹی اور علیم خان کو لے کے، مجھ جیسے ورکر کے اوپر جو آپ اتنا ایک میں کیا کہوں بھاری جملہ ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ، ایسے بالکل نہیں ہے، نہ وہ کبھی کسی پہ تھے۔ ابھی حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کتنا سٹینڈ لیا عمران خان نے، پچھلے 9 ماہ میں جو پبلک موومنٹ ہوئی، طرح طرح کے ان کو چیلنجز کا سامنا تھا، ہر طرح کے محاذ پہ میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا رہا ہے۔ جتنی بھی اے ٹی ایمز ہیں نا، ان اے ٹی ایمز کو شاید عمران خان کی ضرورت ہو سکتی ہے، عمران خان کو کسی اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خان صاحب نے آپ کو یوتھ افیئرس کی رسپانسبلٹی بھی دیے رکھی، تو اس وقت غالباً 2 ٹینیورز آپ نے وہ سرو کیے ایز یوتھ ایڈوائزر ٹو پی ایم، اس وقت کیا کیا آپ لوگوں نے اقدامات کیے؟ دیکھیں مجھے فخر ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کی شکل میں ہم نے نوجوانوں کے لیے جو پروگرام لانچ کیا، اس کے مختلف کمپوننٹس تھے، جس میں ایک بزنس لون اسکیم بھی تھا، پھر اسپورٹس کے حوالے سے تھا، ایجوکیشن کے حوالے سے تھا۔ ہم نے اس پروگرام کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور وہ بھی ایک پراپر سروے کے بعد، ویل تھاٹ پروسیس کے بعد، ملٹی نیشنل کمپنیز کو میں ملا، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل جو یوتھ کے حوالے سے یہاں این جی اوز مختلف کام کر رہی تھیں، ایجنسیز کام کر رہی تھیں، پاکستان کے اندر بڑی بڑی زبردست ہماری ایجنسیز ہیں جو یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہیں پرائیویٹ نیٹ ورک میں، ان سب سے بات ہوئی، اور ایک پروگرام ڈیزائن کیا گیا کامیاب جوان، جس کے نیچے ہم نے ایک سروے کیا جس میں 3 چیزیں پاکستان کے نوجوانوں نے ہائی لائٹ کی: امپلائمنٹ، ایجوکیشن اینڈ انگیجمنٹ۔ اور سچ پوچھیے مجھے اس ذمہ داری میں بہت ایکسپیرینس حاصل ہوا، بڑا ایکسپوجر ملا۔ عمران خان ہمیشہ کہتے رہے کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، 68% آبادی ہماری 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو ان تینوں چیزوں میں امپلائمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو لون اسکیم ڈیزائن کی، ہماری کوشش یہ تھی جو بھی پڑھا لکھا نوجوان یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس کنسٹرین آف فنڈس کی وجہ سے، شارٹیج آف فنڈس کی وجہ سے، یا پیسے کم ہونے کی وجہ سے، یا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، تو ہم نے مختلف ٹیئرز انٹروڈیوس کروائے۔ 5 لاکھ تک ہم نے انٹرسٹ فری بغیر کولیٹرل کے لون دیا، 20 لاکھ تک ہم نے کولیٹرل فری لون دیا، پھر 50 لاکھ، پھر ایون 2.5 کروڑ تک چلے گئے، تو تقریباً 60 ارب روپے کے قریب ہم نے رقم تقسیم کی 1 سے 1.5 سال میں، کیونکہ ہم نے یہ پروگرام تقریباً 2019 اکتوبر میں لانچ کیا تھا۔ تو اس کے بعد انگیجمنٹ میں جو زبردست چیز رہی، ماضی میں لوگوں کو جو یہ سکلز دی جاتی تھیں، اس میں پلمبر بنا دو، کک، الیکٹریشین، ڈرائیورز، اور اب مارکیٹ کی جو اصل نیڈ تھی، ابھی 21 سینچریز میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہائی ٹیک انڈسٹری کا دور ہے، اس میں مختلف چیلنجز تھے ہائی ٹیک انڈسٹری میں نوجوانوں کو، تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہائی ٹیک کورسز جو ہیں وہ آفر کیے ایز اے اسکالرشپ، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا، یہ سب تقریباً 100 کے قریب کورسز تھے۔ اس میں ایڈوانٹیج یہ تھا نوجوان کو کہ اسکل حاصل کرتے ہی اسے مارکیٹ میں 70-80 ہزار روپے کی جاب مل رہی تھی۔ بہت زیادہ نوجوانوں کے انٹرویوز آپ کے سوشل میڈیا پہ پڑھے ہیں، کامیاب جوان اسکلز فار آل پروگرام سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے یا دیکھیں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے ہمارے ملک کی، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو چینج کر دیتی ہے۔ اب انہوں نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نام سے اسے چینج کیا ہے، ہم نے باقاعدہ اس کا ایک ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنایا، پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ
ڈیش بورڈ تھا، ڈیجیٹل ڈیش بورڈ، تاکہ ٹرانسپیرنسی جس کی بات میرے لیڈر عمران خان کرتے ہیں، میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں، سب کچھ آن لائن تھا، سب کچھ نیٹ پہ پڑا تھا، کسی کو فیورٹزم نہیں ہو رہا تھا. تینوں پروگرامز میں، امپلائمنٹ والے پروگرام میں، ایجوکیشن والے پروگرام میں، انگیجمنٹ والے پروگرام میں کوئی ہینڈ پک لوگوں کو نوازا نہیں جا رہا تھا. اسی طرح ہم نے انگیجمنٹ میں اسپورٹس، کامیاب جوان اسپورٹس کا آغاز کیا، جس میں ہماری کوشش تھی کہ وہ نوجوان سٹوریاں، کہانیاں بھری پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ، میڈیا پہ، کہ جس کسی کی بھی سکسیس سٹوری اٹھائیں تو پتہ چلتا تھا کہ والد نے کچھ دیا، یا اس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، ٹریننگ کے پیسے نہیں تھے، ایون ان کے پاس ٹرینرز خریدنے کے پیسے نہیں تھے، یونیفارم نہیں وہ لے سکتے تھے جو ان کی متعلقہ اسپورٹس ہے. تو اس میں ہم کچھ لے کے آئے ایسے پیکیجز اور اسپورٹس کو ڈیزائن کیا کہ جو ٹیلنٹ ہے اس تک پہنچا جا سکے. تو بہت بڑی تعداد میں ہم نے نوجوانوں کو ٹچ کیا، یونیورسٹی لیول پہ، کالج کی سطح پہ. اور یہ پروگرام ابھی آپ کہہ لیں کہ ٹیک آف ہو چکا تھا، اور مزید اس نے ایوالو کرنا تھا. ساتھ ہی رجیم چینج ہو جاتا ہے، اور پھر انفارچونیٹلی مجھے بڑی دلی طور پہ تکلیف ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو کامیاب جوان پروگرام سے فائدہ لے رہے تھے، اور آگے بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اس پروگرام سے فائدہ لے سکتے تھے، وہ اب بیچ راستے میں آپ کہہ لیں کہ وہ سب کچھ ہو گیا. اور پھر آ کر انہوں نے جو بھی کیا ہے، میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا ہے. اور کوئی بھی اچھی چیز ہو، میں یہ نہیں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی اچھا پروگرام ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو 3.5 سال میں وہ فگر کس حد تک کمپلیٹ ہوا؟ 50 لاکھ تو یہ آپ کا امپورٹڈ سرکار کی خود اکنامک سروے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 50 لاکھ نوکریاں عمران خان حکومت نے 3.5 سال میں دیں. اور اس میں یاد رکھے کووڈ 2 سال کووڈ تھا. اگر کووڈ کے وہ 2 سال ہمیں چیلنجز کا سامنا نہ ہوتا، جس میں آپ کے سامنے بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ معاشی طور پہ تباہ حال ہوئیں، تو عمران خان صاحب کی ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی جس سے ہم نے کووڈ کے چیلنج کو بھی بڑے بہتر انداز میں ہینڈل کیا. ادروائز تو یہ 3.5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں ہو جانی تھی. ڈاکٹر صاحب، بیفور ریجیم چینج نا، پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ بہت نیچے جا رہا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ لوگوں سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھیں، اور اگر خان صاحب اپنا ٹینیور سرو کر جاتے تو شاید ان کی وہ پاپولیرٹی نہ ہوتی جو آج ہے. ریجیم چینج کے بعد سڈنلی ایک کہانی بنی اور خان صاحب کی پاپولیرٹی 10x ہو گئی. اس وقت ایز اے ووٹر آف عمران خان آئی ووڈ ناٹ ہیو ووٹڈ فار ہم اگین بفور دا ریجیم چینج. لیکن پھر جو ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی پاپولیرٹی ایک تو ڈاؤن کیوں تھی؟ اور ابھی تو ڈیفینیٹلی نمبرز آر سیئنگ کہ پی ٹی آئی اس وقت موسٹ فیوریٹ ہے، اگر آپ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اس وقت کیا غلطیاں خان صاحب کر رہے تھے کہ ملک ایک تو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، پھر اکانومی کے حالات، اور پھر ساری چیزیں کہ پھر ریجیم چینج کرنی پڑی؟ دیکھیں، اگر عمران خان کی پاپولیرٹی، یا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ شاید عمران خان کے لیے ووٹس نہیں کرتے، ایسی سچویشن نہیں تھی. لوگ نالاں ضرور تھے، مایوس کہہ سکتے ہیں آپ، ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ عمران خان پہ کسی کو بھی پریفر نہیں کر رہے تھے. انتخابات ہوتے تو وہ دوبارہ عمران خان کو ہی چانس دیتے. دیکھیں، ایک 3.5 سال میں جو صدیوں میں، سینچریز میں ایک پینڈیمک آتا ہے جس میں کووڈ تھا، اس سچویشن میں عمران خان، پہلے ہی ہمیں ایک اسٹرگلنگ اکانومی ملی، تباہ حال اکانومی ملی. وہ اکانومی 1 سال 1.5 سال میں شاید ہم بہت حد تک بہتر کر جاتے. جیسے اس کو ہم اس پوزیشن میں لے کے آئے کہ پاکستان ایک اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا تھا، ساتھ ہی کووڈ آ جاتا ہے. اب 3.5 سال ایک اسٹرگلنگ سچویشن رہی، اس میں لوگ نالاں تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مایوس تھے، ناخوش تھے. اور وہ وقت جب رجیم چینج ہوا، اس وقت کے آپ اعداد و شمار دیکھیں، اسٹیٹسٹکس دیکھیں، اکنامک اسٹیٹسٹکس دیکھیں، جو کہ اکنامک سروے رپورٹ میں بعد میں آتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ 6% سے گرو کر رہی تھی. 50 لاکھ نوکریاں 3.5 سال میں دی گئی تھیں. ایکسپورٹ جو ہے $32 بلین کو ہٹ کر رہی تھی. تقریباً جو آپ کی فارن ریمیٹنس ہیں وہ 31.7 بلین ڈالر کو ہٹ کر رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 15% سے گرو کر رہی تھی. 6,800 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی. اور اسی طرح ہر طرح کی سیلز پہ بوم آ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 1.5 سال جو تھے
وہ عمران خان اس ملک کی دولت میں اتنا اضافہ کر دیتا کہ یہ جو ابھی ہم مہنگائی کی چیخ و پکار سن رہے ہیں عوام میں، اور جس طرح آٹا نہیں مل رہا، آٹا دال چینی جو بھی سچویشن ہے، ڈالر 250 کی آوازیں آ رہی ہیں، 170 کے اوپر ڈالر کو تقریباً لاک کر دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے ڈالر 150 پہ بھی آ جاتا. تو وہ لوگ جو عمران خان پہ ریڈ لائن لگانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو عمران خان کو ہمیشہ کے لیے پالیٹکس سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو نظر آ گیا تھا کہ عمران خان ملک کو معاشی طور پہ آگے لے کے جانا شروع ہو گیا. اور یہ سچویشن، یہ ڈائریکشن اگلے 1.5 سال میں عمران خان کو مزید پاپولر کرے گی. دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان گورنمنٹ اپنے باٹم کو ٹچ کر چکی تھی پہلے، اب ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے. تو اس وقت ہٹ کیا گیا عمران خان کی گورنمنٹ کو، یا رجیم چینج کی گئی جب وہ ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے یا شوکت ترین نے ریٹائرڈ جنرل باجوہ سے جا کے بات بھی کی، ملاقات انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا بھی کہ ان حالات میں اگر یہ جو ہم سن رہے ہیں جس طرح سازش کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی درائی نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اور وہ رول اگر ادا کر سکتے تھے، اس سازش کو روک سکتے تھے، تو شاید ہمیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جو بات میرے لیڈر عمران خان نے اس وقت کہی، وہ آج ثابت ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 75 سالوں میں اتنی بری طرح معاشی طور پر متاثر نہیں ہوا جس طرح ابھی ہوا ہے. واٹ ایگزیکٹلی خان صاحب وانٹس، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور الیکشنز بھی ہمیں اس سال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک تو یہ بھی آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کیا فورسی کر رہی ہے کہ کئی سال الیکشنز ہونے ہیں. جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ شاید مشکل ہوں. ایک تو الیکشنز کے بارے میں بتائیے، اور پھر خان صاحب واٹ ایگزیکٹلی ڈز ہی وانٹ، کہ اگر اف ہی از ناٹ ان پارٹی تو پھر وہ ہی از ناٹ ان پار، تو پھر وہ کسی اور کو نہیں آنے دیں گے. دیکھو، مجھے فہد بطور پاکستان تحریک انصاف ورکر ایک چیز پہ فخر ہے. میں گواہ ہوں کہ عمران خان کو آفرز تھیں کہ آپ زرداری سے، پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا لیں، پارلیمنٹ میں نمبر بھی اوپر چلے جائیں گے، اگلے 5 سال بھی آپ کو مل جائیں گے، پنجاب بھی مل جائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ یہی ڈیورنگ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، پہلے 2000، ہاں رجیم چینج پہلے، رجیم چینج سے پہلے کی. اچھا، پہلے. اور جو پوزیشن عمران خان نے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف 25-26 سال لے ہی رکھی، مجھے یہ فخر ہے اپنے لیڈر پہ کہ عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی، لیکن عمران خان نے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. عمران خان نے غلامی قبول نہیں کی. اور یہی دیکھیں نا، آج پنجاب میں مسلم لیگ تباہ ہو چکی ہے، اس کا ووٹ بینک آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں دستوں گرے باندھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ، پچھلی 90 کی دہائی سے 3 دہائیوں میں یہی تو ہو رہا تھا. ان کے ورکرز نے جب دیکھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور ان کے وزیر خارجہ کون ہے، بلاول زرداری، انہیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ملک توڑنے والی کون سی جماعت ہے، پیپلز پارٹی. مسٹر 10% کون ہے، آصف علی زرداری. لاہور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ کس کو گھسیٹوں گا، آصف علی زرداری کو. آصف علی زرداری کیا کہتے تھے کہ نواز شریف اتنا بڑا چور ہے، اسے ہاتھ ملاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو یہ سارا جو ایک ان کا بیانیہ تھا ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں، جب لوگوں نے ان کو نتھی ہوتے دیکھا اور فضل الرحمان کو دیکھا، اور یہ جو سارا 13 جماعتوں کا مکس اچار قوم کے سامنے آیا، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے ایک پوزیشن لی. اور مجھے اس لیے بطور پاکستان تحریک انصاف ان پہ فخر ہے. اور دوسری چیز جو آپ کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی، اور آپ دیکھ رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ آ رہے تھے امپورٹڈ چور جتنے بھی ہیں، تو عمران خان اپنی دونوں حکومتیں قربان نہیں کرے گا، اسمبلیز نہیں توڑے گا. واحد لیڈر ہے پاکستان کا عمران خان جس نے 70% حکومت، دونوں حکومتیں پاکستان میں اپنی قربان کر دیں، اس لیے کہ پاکستان درست سمت میں جائے. اگر عمران خان پاور پالیٹکس کرنا چاہتا تو 2 صوبے ہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد 90% پاور کہہ لیں، وسائل کہہ لیں، طاقت کہہ لیں، وہ تو صوبائی حکومتوں میں ہے. وفاق میں کیا ہے، آپ کی ایک فارن پالیسی ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے، آپ کی ریونیو اور یہ جو فائنینس منسٹری ہے، دیٹس اٹ. سب کچھ تو صوبوں میں ہے. اور آپ کی پنجاب میں حکومت ہو، آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہو، اور آپ اسے خود سے ڈیزالو کریں، یہ پریزیڈنٹ بھی پہلے کبھی سیٹ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مثال قائم کر دی ہے میرے لیڈر عمران خان نے، یہ ایک واضح پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاور میں آنے کے لیے
اور پاور لسٹ کی جو بات کی جاتی ہے سب اس کے لیے کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس سے بڑا فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں عمران خان نے جس لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان کو اس جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے، جو ایک معاشی تباہی کی طرف ملک جا رہا ہے، اسے اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اسے معاشی استحکام دینے کے لیے اگر ہم صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، ادھر سے دونوں حکومتیں قربان کر رہے ہیں، 125 استعفے نیشنل اسمبلی سے دے رہے ہیں، سندھ اسمبلی اور بلوچستان سے آنے والے ہیں، اور کیا کر سکتا ہے ایک لیڈر جو ملک کا وفادار ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان ہے؟ تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے اور بہت نئے سرپرائزز آنے والے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی الیکشنز کب تک؟ الیکشنز تو دیکھیں کروانے پڑیں گے، اب یہ آئین شکنی کی طرف تو جا نہیں سکتے ہیں. 90 روز کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں اب صوبوں کے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 70 کے قریب انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ریزولوشن جو ایکسیپٹ کیے ہیں وہ ہوں گے. پھر سندھ اسمبلی سے آئیں گے، کچھ بلوچستان سے آئیں گے ہمارے. تو لیٹس سی پاکستان کے میرا خیال ہے 64% حصے میں آپ کے الیکشنز ہونے تو جا رہے ہیں، وہ تو رکتے نظر نہیں آ رہے. تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ کروا لیں. الیکشن کا تو انہیں سامنا کرنا ہے، چاہے مرکز میں 8 ماہ بعد ہی صحیح. خواتین و حضرات، یہ تھے عثمان ڈار صاحب، سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کرتے رہے. ان کے حلقے کے اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کامنٹ کریں. ہم اگلا ایک سیشن ان کے حلقے کے حوالے سے ان کے ساتھ سیپریٹلی کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.